بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں سورۃ الدہر کی ابتدا کی تھی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس میں وہ قابل ذکر شے نہ تھا، یا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ شے ہی نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفے سے، امشاج دو رنگی بوند سے یہاں ترجمہ کیا گیا، اور پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ امشاج مشد، مشد اور مشید کی جمع ہو سکتی ہے، یا امام زمخشری کی رائے کے مطابق یہ مفرد ہے۔ اور نطفہ امشاج سے اکثر لوگوں نے، اکثر مفسرین نے یعنی ماء الرجل اور ماء المرأة مراد دیا۔ پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ نطفے کا اطلاق جو ہے وہ تو صرف یعنی مرد کا جو سپرم ہے اس پر ہوتا ہے، تو ایسا نہیں بلکہ قرآن میں اس کے برعکس ہے، یعنی قرآن مجید میں جو قرار مکین میں جو شے قرار پکڑتی ہے اس کو نطفہ کہا گیا۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، یعنی رحم مادر میں پہنچنے کے بعد بھی جو اس کا اسم ہے وہ نطفہ ہی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، تو اب وہاں جو سٹیجز بدل رہی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نطفہ کے بھی اطلاق ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نطفے کے اطلاقات دونوں ہیں۔ دوسرا اطلاق کدھر ہے کہ الم یکن نطفة من منی یمنی، مثال کے طور پہ تو وہاں جیسے خاص طور پہ جو مرد کی طرف سے نطفہ ہے اس پر اطلاق کیا گیا نطفے کا، تو گویا قرآن مجید میں نطفے کے دو اطلاق ہوئے، ایک اس معنی میں اور ایک جب وہ اپنی ابتدائی شکل میں رحم مادر میں قرار پکڑ چکا ہو۔ واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک دو رنگی بوند سے پیدا کیا، نبتلیہ آزمانے کے واسطے، اور نبتلیہ ویسے انا خلقنا میں جیسے عرض کیا تھا نحنو کی ضمیر کا حال ہے، یعنی ہم نے اس کو آزماتے ہوئے پیدا کیا، لیکن یہ بھی پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو حال ہے عربی زبان میں اس کے اندر بھی کئی دفعہ تعلیل کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تو اکثر علماء نے یہاں حال کو علت کے معنی میں لیا۔ کیا معنی ہوگا؟ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا آزمانے کے لیے کیا ہے، آزمائش کے واسطے کیا ہے۔ نبتلی تو اگرچہ لی نبتلیہ نہیں ہے، لیکن نبتلی کے اندر بھی مفہوم جیسے آزمائش کی علت ہونے کا ہے۔
اور پھر جیسے آگے بتا بھی دیا کہ ہم نے چونکہ اسے آزمانا تھا فجعلناہ، تو پھر ہم نے اسے بنا دیا، یعنی انسان کو بنا دیا سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا۔ تو یہاں بھی ایک رائے یہ تھی کہ سمیعا بصیرا سے مراد عقل ہے، یعنی جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ سننے والا، دیکھنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا، تو سماعت و بصارت میں یہ دو حصے مراد نہیں ہیں، بلکہ سماعت و بصارت سے مراد عقل ہے۔ اس کی وجہ کیوں بیان کی گئی کہ یہاں عقل ہے؟ اس لیے کہ سماعت و بصارت اگر اپنے حقیقی اطلاق پر ہو تو یہ سماعت و بصارت تو حیوانوں کو بھی حاصل ہے، تو لہذا فجعلناہ سمیعا بصیرا میں اگر سماعت و بصارت ہی کی وجہ سے اسے آزمایا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے، تو پھر جہاں بھی سماعت و بصارت پائی جائے گی وہاں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ تو سماعت و بصارت اپنی ظاہری صورت میں تو اور جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے، تو وہاں تکلیف نہیں ہے، تو لہذا فجعلناہ سمیعا بصیرا سے مراد ای فجعلناہ عاقلا فاہما، یعنی ہم نے اسے عقل مند بنا دیا۔ ایک رائے یہ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا بھی مراد ہے، اور سمیعا بصیرا سے مراد انسان کے جو دو مصادر ہیں علم کے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل۔ تو سماعت کے اندر جیسے نقلی علوم کی طرف اشارہ، یعنی ہم نے اسے صلاحیت دی ہے کہ وہ سنے اور سن کر مانے۔ تو یہ جو سن کر ماننے والی بات ہے، اس کو ہم علوم سمعیہ کہتے ہیں، علوم نقلیہ کہتے ہیں، تواتر سے جو بات ہم تک پہنچی، نبی صادق یا جو معصوم ہے، جس کو متکلمین معصوم کہتے ہیں، معصوم کی بات ہم سن کر مانتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سماعت ہے۔ اور بصارت کیا ہے؟ بصارت اصلاً دیکھنا ہے، لیکن دیکھنے کا اطلاق خود قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے آتا ہے، جیسے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، تو کیا آپ نے اپنے رب کے معاملے کی طرف دیکھا نہیں؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہاں یہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ رویت بصری، تو رویت بھی دو قسم کی، ایک رویت بصری ہے، ایک رویت قلبی ہے، تو یہ رویت قلبی ہی جو انسان کو دی گئی ہے وہ عقلی صلاحیت ہے۔ لیکن پھر بصیرہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ فجعلناہ ذا سمع و ذا قلب او ذا فؤاد؟ اس لیے کہ انسان کے جو عقلی استدلالات ہیں اس کے لیے اسے حواس ہی سے کچھ مدد چاہیے ہوتی ہے، یعنی مجرد عقلی پریمیسز کی بنیاد پہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بھئی یہ عالم حادث ہے، اچھا یہ عالم کیوں حادث ہے؟ وہ متکلم دلیل لے کر آئے گا کہ یہ عالم متغیر ہے، تو یہ متغیر ہونا کیسے معلوم ہو؟ یہ آنکھیں اور کان بند کر کے محض عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کائنات کا متغیر ہونا یا حادث کا متغیر ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو گویا انسانی عقل کے جو استدلالات ہیں وہ استدلالات بھی حواس پر کھڑے ہوتے ہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ حواس ہی پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حواس کی حاجت ہوتی ہے، اور حواس میں جو سب سے بڑھ کر حادثہ ہے اصلاً کہ جس سے انسان استدلال کرتا ہے وہ بصارت ہے۔ تو بصارت بول کر جیسے حس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور بصارت بول کر اسی لفظ کے اندر انسان کی جو عقلی صلاحیتیں ہیں، جو فؤاد ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو علماء اشارہ ہے صوفیہ، وہ تفسیر اشاری کے ضمن میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا میں جیسے نبتلی ہے، یعنی بتایا تھا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے یا ہم نے اسے آزمائش کی خاطر پیدا کیا، تو آزمائش سب سے بڑھ کر جن دو حواس سے متعلق ہے وہ سماعت و بصارت، سمع و بصر، اس لیے کہ جو جیسے کیا فرمایا اللہ نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ تو جو سینے چھپاتے ہیں، جو کفر و تکذیب اندر پیدا ہوتی ہے یا ایمان پیدا ہوتا ہے، ان سب میں جن حواس کی آزمائش ہے وہ سماعت و بصارت، اس لیے خاص طور پہ قرآن میں سماعت و بصارت ہی کا ذکر، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار قربها والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ تو گویا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور مکلف بنانے میں جیسے اس کے اوپر کون سے حواس ہیں جو سب سے زیادہ بھاری ہیں، تو وہ سماعت و بصارت ہی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ وہ کون سے حواس ہیں جو انسانی روح پر، انسانی قلب پر اپنا سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، اس کی تعمیر میں بھی اور اس کی تخریب میں بھی، وہ بھی انسان کی سماعت و بصارت ہے۔ واللہ اعلم۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ نے
ایک بات بیان کی ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس سے قبل لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کی آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ انسان کی آزمائش اس کی بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے، جب انسان اس بات کا مکلف بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اور بھی آراء بیان کی ہیں جو سلف سے مذکور ہے، اور فرماتے ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا سے مراد یہ لم یکن شیئا مذکورا کان انسانا ولکن لم یکن فی زمرۃ المکلفین، وہ مکلفین کے زمرے میں نہیں تھا، اس لیے وہ قابل ذکر شیء نہیں ہے۔ کہ انسان کو جو شرف حاصل ہوا ہے وہ اس حمل امانت کی وجہ سے ہے جس کو ہم تکلیف کی امانت کہتے ہیں۔ ایسے ہی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ تو یہ جو امانت اسے ملی ہے، یہ کون سی امانت ہے؟ امانت تکلیف ہے۔ اکثر علماء نے یہی کہا افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، تو یہ اس کے لیے باعث شرف ہے۔ یہ شرف اسے کب حاصل ہوتا ہے؟ قبل البلوغ حاصل نہیں، بعد البلوغ حاصل ہے۔ تو فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور نبتلی، ہم نے آزمانے کے لیے تو انسان کو سماعت و بصارت دی ہے، اور سماعت و بصارت جیسے اس قابل ہو چکی ہیں کہ انسان کو مکلف بنایا جائے، اس کی علامت بلوغ ہے۔ تو لہذا لم یکن شیئا مذکورا، کان شیئا وکان انسانا وکان طفلا ولکن لم یکن من المکلفین، وہ مکلفین میں سے تھے۔ اللہ اعلم، اگرچہ یہ تھوڑی دور کی بات ہے لیکن اس کی بھی گنجائش ہے، انہوں نے بیان کی ہے۔ اللہ اعلم۔ اس کے بعد فرمایا انا ہدیناہ السبیل، تو السبیل ہے الف لام، تو یہ بھی الف لام للعہد الذہنی ہے، السبیل، اور یہ الف لام للعہد الخارجی بھی ہو سکتا ہے۔ عہد ذہنی کب ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل، تو گویا ہر مکلف کے ذہن میں ایک رستے کا تقاضا حاضر ہے، یعنی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا، اسے مکلف بنا دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا محتاج ہوگا کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ عہد ذہنی، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ السبیل کی رہنمائی بھی کر دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جو مستقل فی سبیل اللہ اور سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس کی وجہ سے جب السبیل بولا جائے گا تو وہ عہد خارجی کی وجہ سے ہر ذہن میں حاضر ہوگا۔ پہلے تو ہم نے عہد ذہنی کی بات کر رہے تھے نا، کہ وہ ہر مکلف کے ذہن میں حاضر ہونا چاہیے کہ جسے خیر اور بدی کا شعور دیا گیا اور جسے جیسے کراس روڈز پہ چھوڑ دیا گیا، تو اس کے اندر یہ طلب ہے کہ کوئی آئے اور بتائے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہی دلیل امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ نے جیسے نبوت کے اس بات میں بھی بیان کی ہے کہ انسان اگر اپنے بارے میں غور کرے تو اسے ایک خارجی مصدر ہدایت کا چاہیے، یعنی اپنے سے باہر سے مراد میرے سے باہر نہیں، انسانیت سے باہر، یعنی انسان بحیثیت نو اس سے خارج میں ایک مصدر فطری طور پر درکار ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کچھ معاملات میں اللہ نے میرے اندر نیکی اور بدی کا شعور بھی رکھا، میرے اندر فری ول بھی رکھی، اختیار بھی رکھا، آزادی بھی رکھی، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ مجھے کچھ بتایا بھی جائے خارج سے، تو لہذا وہ گویا انتظار میں لگا ہوتا ہے۔ اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی آمد ہو جائے۔ حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نبی کی آمد ہو، جیسا کہ انسان کے اندر اگر پیاس رکھی گئی ہے تو پانی تلاش کرنے سے ملے گا، بھوک رکھی گئی ہے تو کھانا تلاش کرنے سے ملے گا، تو اگر ہدایت کی حاجت اور طلب رکھی گئی ہے تو ہدایت بھی ملے گی۔ تو انا ہدیناہ السبیل، جیسے اس میں بغیر عطف کے یہ جملہ آیا ہے نا، تو بتایا جا رہا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فجعلناہ مکلفا، ہم نے اسے مکلف بنایا، سوچنے سمجھنے والا بنایا، سماعت و بصارت اسے دی ہے، عقل دی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے؟ انا ہدیناہ السبیل، سمجھا رہی ہے؟ تو یہ جیسے ابو معین النصفی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ، اس میں جیسے تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ معتزلہ کا موقف تھا کہ ارسال رسول واجب ہے، اشاعرہ کا موقف یہ تھا کہ محض اللہ کا فضل ہے، واجب اللہ پر کچھ نہیں ہوتا۔ امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ حکمت کے تحت واجب ہے۔ اب ابو معین النصفی علیہ الرحمہ نے جیسے فرق بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے اور معتزلہ کے موقف میں کیا فرق ہے، تفصیل سے بیان یہ کیا کہ ہم نے عقل کے نتیجے میں اللہ پر کوئی شے واجب نہیں کی، نعوذ باللہ، بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہیومن کنڈیشن ایسی بنائی ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول نہ آئے۔
اور بات ہے جیسے انسان کے اندر طلب اور احتیاج رکھ دی ہے نا جن جن چیزوں کی، تو اب یہ بات گویا بالکل ایبسرڈ سی لگتی ہے کہ وہ طلب اور احتیاج رکھی جائے اور مطلوب نہ رکھا جائے، اور محتاج الیہ کا وجود نہ ہو جس سے کہ احتیاج رکھی گئی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر رسول کی احتیاج بھی، خارجی ہدایت کی احتیاج بھی اسی درجے میں ہے جس درجے میں کھانے پینے کی احتیاج ہے۔ تو جیسے کھانے پینے کا وجود اللہ پر واجب تو کوئی نہیں ہے نا کہ ہم کہیں گے لازم کھانا پینا ہونا ضروری ہے۔ اللہ قادر ہے کہ پیدا کرے، احتیاج رکھے اور محتاج الیہ پیدا نہ کرے، لیکن یہ بات جیسے محمود العاقبہ نہیں۔ وہ حکمت کو کیسے بیان کرتے ہیں کہ حکمت وہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی اچھی عاقبت ظاہر ہو۔ محمود العاقبہ کا کیا مطلب ہے کہ بھئی میرے اندر طلب رکھی اور طلب جس شے کی تھی وہ پیدا نہیں کی، تو بس ہونا تو کچھ بھی نہیں تھا کے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلنا۔ تو لہذا اللہ نے گویا انسانی صورتحال ایسی بنائی ہے کہ انسان لازماً ہدایت کا طالب ہوگا اور رسول آ کر اس کی اس ہدایت کی طلب کو سیراب کرے گا۔ اس لیے جیسے بغیر عطف کے یہ آ رہا ہے، آپ اگر جملے پہ غور کریں تو شاید کئی دفعہ ایسا لگتا ہے یہ متکلمین اور یہ فلاں فلاں لوگ جو ہے نا دور دراز کی کوئی پیپر کی اڑا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جملہ پڑھیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا أي نحن أردنا ابتلاءه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل۔ کوئی عطف بھی نہیں، وَإِنَّا هَدَيْنَا، کیونکہ اس کا ایک تقاضا ہے، یعنی دونوں جملوں میں ربط بہت قوی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حکمت کی بات کرتے ہیں جی، وہ مطلب کہ انسان کی جیسے غیر ہوتے ہیں اس سے قیاس کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھتے ہیں؟ نہیں، اصل میں وہ قیاس کرتے ہیں کہ اللہ کے فعل کی نا حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فعل کی کوئی محمود کوئی عاقبت اچھی ہوتی ہے۔ عاقبت کیا ہوتی ہے؟ اچھی، یعنی اللہ جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی محمود نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ نے یہ کیا، یہ اللہ کا فعل ہے، میرے اندر حاجت رکھی، یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے، میرے اندر حاجت رکھی، محتاج الیہ جس کی طرف میری حاجت ہے وہ پیدا کی، تو اللہ کے اس فعل کی عاقبت نہیں نکل رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ جو فعل تھا میرے اندر احتیاج رکھنے کا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ، ہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک صفت ہے اضافی، وہ صفت حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کا حکیم ہونے کا معنی اس کے افعال کے محمود نتائج کا ظاہر ہونا، یہ ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ کام کیا جائے، مثلاً آپ کہیں کہ میں سب سے کم کہ بھئی آپ لوگوں کا ایک ریٹن امتحان لیا جائے گا اور یہ ہوگا، اس کے بعد جو آپ جا کر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں اور وہاں کسی قسم کا کوئی ریٹن میٹیریل یا کاغذ جو ہے وہ تقسیم نہ کیا جائے اور کہا یہ جائے کہ امتحان جو ہے وہ آپ کا ریٹن پہ ہو رہا ہے، کہا جائے گا کہ یہ بالکل ایبسرڈ سی بات لگ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح کہا کہ بھئی انسان ہر شے تک اپنی عقل کے نتیجے میں نہیں پہنچ سکتا، اور پھر انسان کو کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اپنے ہر فعل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اللہ کی رضا کس میں نہیں؟ مطلب اس طریقے پر وہ غور کرتے ہیں، لمبی تفصیل میں کہ انسان کے اندر مرض رکھا ہے، تو انسان کے اندر مرض کے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ دوا ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوا بھی پیدا کی، یعنی خود مرض کے پیدا ہوتے ہی انسان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ دوا موجود ہے، چاہے وہ اسے ملے نہ ملے تلاش کرے، لیکن دوا کے وجود کا یقین کیسے ہو جائے گا؟ مرض کے وجود سے، بھوک کے وجود سے کھانے کے وجود کا یقین ہوگا، طلب ہدایت کے وجود سے ہادی یعنی رسول کے وجود کا یقین ہو جائے گا۔ لیکن جب سبیل آ گئی تو پھر عقل اور دانش اور فہم وہ چیز کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کا ایک امتزاج کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ عقل و دانش سے تو آپ بس کچھ چند اجمالی باتیں جان سکتے ہیں، آپ جان لیں کہ خدا ہے۔ رسول کیسے پہچاننا ہے آپ؟ رسول کو کیسے پہچاننا ہے؟ اسی طریقے پر رسول کو بھیجنے والے کو کیسے پہچاننا ہے؟ یہ دو باتیں آپ رسول کے کہنے پر تو نہیں جان سکتے۔ یعنی رسول آ کر کیا کہے گا؟ میں اللہ کے رسول ہوں، تو وہ آ کر اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ اللہ موجود ہے، تو آپ کہیں گے کہ تم اگر اللہ کے رسول ہو تو تم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے میں اللہ کے وجود کو نہیں مانوں گا، اللہ کے وجود میرے ہاں پہلے سے اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ نہیں، جس کے نتیجے میں تمہارا یہ دعویٰ مقبول ہو کہ تم اللہ کے رسول۔
اچھا پھر وہ رسول سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ تو زید بکر عمر سب آ کے کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم ہی اللہ کے رسول ہو اور زید بکر عمر نہیں ہے؟ اس میں بھی انسان نے کیا کرنا، معجزہ آئے گا تو معجزے کی دلالت پہ غور کرے گا، یہ سب ایک عقلی عمل ہے۔ جیسے فرمایا نا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اور امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ کے ہاں جیسے اللہ کی معرفت بغیر رسول کے بھی واجب ہے، رسول نہ بھی آئے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا مکلف ہو جاتا ہے انسان، شکر منعم جس کو کہتے ہیں۔ تو عقل کا تو بہت عمل دخل ہے، لیکن عقل جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تفصیلات نہیں جان سکتی، وہ جان لے گی اللہ ہے، اچھا اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، جزا و سزا کا کوئی نظام موجود ہے یا جزا و سزا کی، یہ سب باتیں عقل سے نہیں جانی جا سکتی۔ ہم بھی الہیات نبوات سمعیات کی بحث پڑھتے ہیں تو الہیات میں چند باتیں ہم جان لیتے ہیں، باقی ساری کی ساری سمعیات کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ نبی کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ عقل کا عمل دخل ہے لیکن ایک محدود عمل ہے۔ واجب لفظ واجب اختیار کرتے اصل میں عشائرہ کے ہاں تصور یہ ہے کہ اللہ کے حکیم ہونے کا مطلب ہے اللہ کے فعل کا بمطابق علم ہونا بس۔ یہ جو تم نتائج کا بیان کر رہے ہو نا یہ سب انسانی پروجیکشن، ان کے ہاں تو جیسے ان کے ہاں نہیں، لیکن عشائرہ کے ہاں مطلب ایک عقلی سطح یا کنسیپچول سطح پہ تو تکلیف مالا یطاق بھی ہو سکتی ہے۔ اب تکلیف مالا یطاق تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ ویسے ان کے ہاں نہیں ہو سکتی، ماتریدیہ کے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ خلاف حکمت ہے تکلیف مالا، لیکن یہ تکلیف مالا یطاق عقلاً ممکن ہے۔ سیف پیپ کو تو نہیں بتا، ہاں لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ یہ ان دی اینڈ صرف ایک نظری بحث رہ جاتی ہے۔ رسول تو آ گئے، یعنی رسول آ چکے ہیں، اب رسول کا آنا تقاضۂ حکمت ہے یا نہیں ہے؟ اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی رسول کا آنا حکمت کے مطابق ہے، شاعر بھی یہی کہہ رہے ہیں ماتریدی، لیکن حکمت کی تعریف الگ الگ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حکمت کیا ہے؟ ان یکون الفعل مطابقا للعلم، علم اللہ انہ سیرسل الرسول ثم ارسلہ فصار ارسال الرسول حکمت۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کچھ اور طریقے پہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے ہاں مسائل کیا ہیں؟ کوئی مسائل بتائیں، حل کرتے ہیں اس کا۔ اصل میں نا حکمت میں بھی وہ ایک تو حکمت ہے نا آپ کے ریلیٹیو سی بن جاتی ہے، ایک حکمت ہے کہ بحیثیت نوع انسانی نوع کی حاجت، وہ زیادہ وہ اتنا وہ ایبسولوٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک رسول علامت ہے، رسول علامت ہے خدا کے حکم شرعی کو جاننے کی، حکم شرعی تو خدا نہیں رکھتا، ماتریدی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی خدا ہی رکھتا ہے، لیکن اس نے کچھ جگہوں پر دلیل اس حکم شرعی کی معرفت کی کچھ اور چیزیں بھی بنا دی ہیں رسول کے سے، جیسے عقل ہے شکر منعم کی جگہ، اسی طرح یہ والی شے ہے رسولوں کی بعثت کے واجب، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں رسول لازماً بھیجوں گا، یہ تو اللہ کے رسول ہی آ کر بتا سکتا ہے ہمارے اشاعرہ کے تصور کے مطابق۔ ماتریدیہ کے تصور کے مطابق یہ بات رسول کے سوا بھی کوئی بتا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو ابھی میں استدلال کر رہا تھا، یعنی اللہ نے طے کیا کہ میں لازماً رسول بھیجوں گا، لیکن ہمارے اوپر اس بات کی معرفت رسول کے بتائے بغیر خدا کے ایک اور رسول کے ذریعے ہو گئی ہے، وہ عقل ہے، اور عقل نے انسانی احتیاج پر غور کیا تو اسے سمجھ میں یہی آیا کہ رسول ہونا چاہیے۔ یقیناً مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی اگر آپ حسن و شر یا تقویع اور تحسین عقلی والے میں بالکل عشائرہ کا جو ایک آپ کہیں موقف ہے، بالکل انتہا پسندانہ تو نہیں ہے لیکن ایک موقف ہے، اس پر اگر آپ ہیں تو مطلب کہیں پھنس نہیں سکتے، آپ یہ کہیں بھی نہیں پھنسیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کو افلاطون بھی اپنے ڈائلاگ میں نہ پھنسا سکے خیر و شر کے مسئلے میں، لیکن اس جگہ پر آپ کہیں نہ کہیں پھنس سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے پھنس جائے، لیکن یہ بات فی نفسی ہی غور کے قابل ہے۔ جس طریقے پر ابو معین النصفی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، وہ واقعتاً انسانی فطرت جیسا کہ بنائی گئی ہے، اگرچہ ہم فطرت کو دلیل نہیں مانتے لیکن یہ فطرت وہ ہے جو تمام انسان اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اس فطرت کے قریب تر ہے، اور رسولوں کی بعثت پر ایک استدلال اس سے قائم ہو سکتا ہے
اور انسانی تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے کہ انسان ٹامک کو نہیں مارتا ہے، یعنی ادھر ادھر اور فلسفے اور نظریات اور یہ اور تو انسانی زبان حال ہر وقت تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کہیں اور سے بتا دو، اگر اے خدا آپ ہیں تو آپ ہی بتا دیں آ کر تو بہتر ہے، ورنہ ہم ادھر ادھر کی طرح۔ ویسے انہیں کے شکر منعم کے تحت خدا کا وجود ماننا بھی لازم ہو گیا، صرف ڈیٹیلز کے لیے رسول آیا، لیکن رسول کا آنا پھر بھی واجب ہے۔ پھر بھی واجب اس لیے کہ شکر منعم کی فرعیات بہت ساری ہیں، یعنی آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ شکر منعم کرنا ہے۔ شکر منعم تو ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے نا، اس کی جب اطلاقی حالت ہوگی تو عقل نہیں بتا سکتی یہ شکر منعم یہ ہے یا شکر منعم یہ ہے، شکر منعم یہ فعل ہے یا یہ فعل ہے، یہاں تو عقل ہی بتائے گی۔ اللہ اعلم۔ لیکن بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے رستے کی ہدایت دے دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اچھا یہ جو اما شاکرا و اما کفورا ہے، یہ جو اما ہوتا ہے یہ اس کا محل اعرابی کچھ نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ اس کو ہٹا اما تخیر کے لیے آتا ہے، تخیر کا مطلب یا یہ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے سے مراد ابھی سینس بنانے، انا ہدیناہ السبیل شاکرا و کفورا، شاکرا و کفورا، لیکن یہاں فرمایا اما شاکرا، تو اب دو رائے بنی ہے اس شاکرا اور کفور کے حالت نصب میں ہونے کی، اور دونوں کے نتیجے میں ترجمے میں یا مفہوم میں ایک اختلاف ظاہر ہوگا، وہ اختلاف تنوع کا ہے۔ اگر ہم اس کو حال لیں گے، اس کو اگر حال لیں گے تو اب ترجمہ یہ بنے گا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی، اما شاکرن، چاہے وہ حالت شکر میں ہو یا حالت کفر میں ہو، دونوں صورتوں میں ہدایت دی گئی ہے اسے، یہ مثلا یعنی انا ہدیناہ السبیل فی کلتا الحالتین، فی حالت الشکر و فی حالت الکفر۔ یہ بات مطلب ترجمے کے اعتبار سے واضح ہو رہی ہے، یعنی چاہے وہ نہ شکرہ ہو چاہے وہ شکر گزار ہو، دونوں صورتوں میں راہ کی ہدایت تو دے دی گئی ہے، تو اس کا اپنا اختیار ہے۔ وہ شکر میں یا کفر میں تو ہدایت کے بعد ہوگا نا۔ ہاں بڑی اہم بات آپ نے کی، یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ، یعنی یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کافر اور شاکر کب شمار ہوگا؟ جب اسے ہدایت ملے گی، اور ہدایت ملنے سے کیا مراد ہے؟ رستہ دکھا دینا۔ یہاں ہدایت کا کون سا مرتبہ ہے؟ رستہ دکھانے کا، انا ہدیناہ السبیل۔ اچھا اب جب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اطلاق ہوگا کہ یہ شاکر ہے یا کافر ہے، وہ اطلاق ہوگا ہی اس وقت کہ جب اسے ہدایت دی جا چکی ہوگی، یہی بات ہے، یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی ایسے ہی ہے، تو یہ حال تو نہیں ہو سکتا، حال ہے نا، یعنی انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ کی ہدایت دے دی ہے، کب دے دی ہے؟ چاہے وہ حالت شکر میں ہو یا کفر میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ ہدایت دیکھ چکا ہے تو حالت شکر یا کفر میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل فی کل الحالات، اور وہ حالات انسان کے دو ہی ہیں، حالت شکر اور حالت کفر، یہ بھی علماء نے بیان کیا۔ اس سے جیسے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، جیسے ابھی یہ نکال رہا تھا کلامی اعتبار سے، کہ حالت کفر و شکر کا اطلاق بھی جیسے ہدایت کے بعد ہی ہوا، یعنی جب اسے ہدایت دے دی گئی، خدا کا تعارف کروا دیا گیا، رسول کی دعوت آ چکی ہے، اب وہ یا شاکر شمار ہوگا یا کافر شمار ہوگا، ما قبل وہ مکلف نہیں ہوتا، یعنی اشاعرہ کے طریقے پر کسی بھی شے کا مکلف وہ نہیں ہے قبل اس کے کہ اسے ہدایت دی جائے۔ یہاں پہ شکر ایمان کے متبادل، ہاں ایسے ہی اصل میں ابھی ہم دیکھیں یہاں بھی فرق ہے، اما شاکرن کہا، اما شکورہ نہیں کہا، اور وہاں کافرن نہیں کہا بلکہ اما کفورہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی علماء نے بعض مفاہیم برآمد کی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اما کے بعد اصل میں معذوف ہے، انا ہدیناہ السبیل اما ان یکون شاکرا و اما ان یکون کفورا، اور بھی محذوف کر سکتے ہیں کچھ نہ، اما ان یرید ان یکون شاکرا او کافرا، بات سمجھ آئی؟ ہم نے انسان کو ہدایت دے دی، اب چاہے وہ کفر کرے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو آپ کہہ دیں کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے مان لے جو چاہے نہ مان، یہ بھی بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے اکثر علماء نے شاید ترجمہ اس طرح کیا ہوگا، ذرا بتائیے گا ترجمہ نمان کچھ کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو برائی کو مطلع کر کے
راستہ بتلایا یعنی احکام کا مخاطب بنایا، پھر یا تو وہ شکر گزار اور مومن ہو گیا یا ناشکرا اور کافر ہو گیا۔ ہاں، یعنی یہ ہو گیا جو ہے نا، یہ مطلب اس میں ارادے کا مفہوم نکال دیا، اما ان یکونا ای یسیرا، کہ وہ ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے یا شاکر ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی کا یہاں ترجمہ شیخ الہند علیہ رحمہ کا کہ ہم نے اس کو سوجائی راہ یا حق مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ارادے کا مفہوم بھی مل رہا ہے، وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ ہاں، لیکن پہلا والا ترجمہ کیا کسی نے، اس میں حال کے اعتبار سے ترجمہ، انا ہدینا السبیل، وہ ترجمہ یوں کچھ بنے گا، ہم نے اسے راہ دکھائی ہے، اس کی حالت شکر میں بھی، اس کی حالت کفر میں بھی، دونوں صورتوں میں اسے ہدایت دی گئی تھی۔ اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ ہوا شکر گزار ہو تو آپ نہیں تو وہی ہے، اما یکون شاکرا، جی بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ نہیں، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، اما یکون یا اما یرید، یہ بھی وہی ہے۔ اما شاکر و اما کفورا، لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اجازت دی جا رہی ہے، ہاں، جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل اجازت دی ہے بمعنی اختیار کے، لیکن آگے بتا دیا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اجازت ہے یا وہ محض اختیار ہے۔ اس لیے وہاں بھی آپ دیکھیں قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، وہاں بھی یہی بتا دیا کہ مانو یا نہ مانو ایک ہی بات ہے، تمہارے لیے اختیار ہے لیکن نتیجہ ایک نہیں ہے۔ یہاں بھی بتا دیا انا اعتدنا للکافرین سلاسل۔ خیر، یہاں تک بات واضح۔ اس کے بعد علماء نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، کیونکہ قرآن مجید میں شکور کا لفظ بھی آتا اور کافر کا لفظ بھی آتا، تو کافر سے مبالغہ ہے کفور اور شاکر سے مبالغہ ہے شکور، تو یہاں شکر کا مبالغہ نہیں بتایا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اس میں علماء نے دو حکمتیں بیان کی، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ شکور تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو بتایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ شاکر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے شکور ہو، شاکر اگرچہ دوسری رائے بھی ملتی جلتی ہوگی اسی سے، وہ کیا ہے شاکر میں گویا اس سے ہلکے سے شکر کا مطالبہ کیا جائے، یعنی ہم تم سے یہ نہیں چاہ رہے کہ تم شکر کے بہت کوئی بلند مرتبے پر پہنچ جاؤ، شاید وہاں پہنچنا سب کے بس کی بات کی بھی نہیں ہے، اور یہاں تو تمام نوع انسانی کی بات ہو رہی ہے، اور تمام نوع انسانی جیسے کسی ولایت خاصہ کے مرتبے پر تھوڑی پہنچے گی، اکثر لوگ تو عام صالحین میں ہی شمار ہوں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ فرمائے رہے کہ دیکھو تھوڑی سی محنت لگے گی، کوئی مبالغہ نہیں ہے، یعنی شاکر کافر بننے کے لیے کافی مبالغہ کرنا پڑے گا، تمہیں خلاف فطرت چلنا پڑے گا، اپنی جو تمہاری کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی، اس میں تو تبدیل خلق اللہ لازم آتی ہے، ہلکا پھلکا ناشکری کی بھی اجازت دے دی گئی، مطلب نعوذ باللہ اجازت نہیں دی گئی، مراد یہ ہے کہ شاکر کے مقابلے میں کفور لا کر یہ بتایا کہ شاکر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں، ہر انسان جو شاکر ہوگا کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ شکر گزاری بھی اس کے اندر رہے گی، لیکن وہ کفور کے درجے پر نہ پہنچے، وہ مبالغے کی حد تک اللہ کی ناشکری نہ کرنا شروع کر دے، وہ بغاوت نہ کرے، وہ طاغوت نہ بن جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ کفر کا رستہ زیادہ مشکل ہے بنسبت شکر کے راستے، اگرچہ ماحول انسانی ماحول ہو سکتا ہے کفر کو زیادہ آسان بنا دے اور ایمان کو مشکل بنا دے، لیکن انسان کو اگر اپنی حقیقی اصلی حیت اور قابلیت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایمان کو اختیار کرے گا نہ کہ کفر کو۔ جی ہاں جی ہاں ان کو بیچاروں کو کہاں صحیح طریقے سے پہنچی، صحیح طریقے سے پہنچی تو ہے نا۔ ہاں اصل میں نا اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل، کہ ہم نے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کو ہدایت دے دی، ہدایت تو آگے پڑی ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کا کام ہے، کو پتہ نہیں، ہدایت تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو باقی آپ کی بات درست ہے، اس کا کیا کہا جا سکتا صحیح بات نہیں پہنچے، اچھا ہاں پہنچانی چاہیے، صحیح بات۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اس کی دو قراتیں ہیں،
ایک قرات ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، تو ہماری قرات ہے سلاسلہ، اور سلاسلہ موافق قیاس ہے بظاہر، جو عربی زبان میں صرف کا قیاس ہے، اس میں جو جمع کون سی ہوتی ہے منتہى الجموع، وہ مفاعیل یا مفاعیل کے بدل پہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ مفاعل اور مفاعل بس دو پیٹرنز ہیں، اس وزن پہ نہ بھی ہو، اس وزن پہ نہ بھی ہو، اگر الف جمع کے بعد 2 یا 3 الفاظ آگے پائے جاتے ہیں، 2 منیمم یا 3، تو وہ جمع منتہى الجموع شمار ہوتی ہے۔ تو سلسلہ ان کی جمع کیا؟ سلاسل، تو سلاسل اصلا ممنوع من الصرف ہوگی، غیر منصرف ہے، تو ہماری قرات میں اس کو غیر منصرف ہی رکھا گیا ہے، سلاسلن نہیں کہا بلکہ سلاسلہ واغلالا وسعیرا، اور جو دوسری قرات ہے وہ بھی متواتر قرات میں سے، اس میں سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ وہ کیوں پڑھا گیا اس طرح پھر؟ اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ ایک فن ہے جس کو فن استتباع کہتے ہیں، فن مزاوجہ کہتے ہیں۔ فن استتباع یا مزاوجہ یہ ہے کہ ما بعد جو آ رہا ہے، چونکہ وہ کیا ہے منون ہے نا، یعنی نون کے ساتھ ہے، تو ما قبل کو بھی اسی بنا پر کر دیا۔ اس کو ضرورت شعری نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ عرب اپنے عام کلام میں بھی استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی اس کی مثال علماء نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے چلنے والی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے خواتین بھی چل رہی تھیں، تو آپ نے ان کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ ارجعنا معذورات غیر مأجورات، تم لوگ لوٹ جاؤ گناہ حاصل کر کے، اجر نہیں ملے گا تمہیں، واپس ہو گیا یہاں سے۔ ارجعنا معذورات غیر مأجورات، تو مأجور تو حمزہ جیم را اس کا مادہ ہے، لیکن یہ جو معذورات ہے اصل میں تو یہ موضورات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذورات کیوں کہا؟ حالانکہ قیاس کے مطابق تو وہ وزن سے ہے نا، یہ تو حمزہ سے ہے، حمزہ جیم را معذورات، وہ قیاس کے مطابق واو سے ہے، تو وہاں ہے موضورات، لیکن کیوں کہا مزاوجہ کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، کہ بھئی اس وفد کو ہم مرحبا کہتے ہیں، نہ یہ نادم ہوں گے نہ یہ رسوا ہوں گے۔ اچھا خزایا تو کہا کہ صحیح جمع ہے، لیکن ندامہ جو ہے وہ نادم کی جمع نہیں آتی، نادم کی جمع ندامہ نہیں آتی، لیکن کیوں ندامہ لے کر آئے؟ استتباع کی وجہ سے، مزاوجت کی وجہ سے۔ ایک اور روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ وہ منافق جس سے سوال کیا جائے گا قبر میں کہ بھئی تم بھی یہ رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا ہاں مجھے تو نہیں کچھ پتا، تو میں نے تو وہی کہا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، تلوتا ہے اصل میں، لیکن ایک روایت کا الفاظ ہے لا دریتا ولا تلیتا۔ ایک شعر بھی نقل کیا جاتا ہے حتیٰ کو اخبیت واللاج ابوبت، حتیٰ کو اخبیت کا کیا مطلب؟ خبا پردے کو کہتے ہیں، پردہ دری کرنے والا، اور واللاج ابوبت، حالانکہ خبا کی جمع تو آتی ہے اخبیہ، باپ کی جمع ابوبہ نہیں آتی، لیکن کیوں استعمال کیا؟ اعلیٰ سبیل المزاوجہ۔ تو کہا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا میں جو قرأت تنوین کے ساتھ پڑھی گئی ہے وہ اعلیٰ سبیل المزاوجہ ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں سلاسلا کہاں لکھا ہوا؟ اچھا صحیح میں لکھا۔ انا اعتدنا للکافرین، اعتاد کس کو کہتے ہیں؟ عتید کہتے ہیں کچھ تیار شے کو، ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس بالکل تیار حاضر ہے، تو اعتاد کہتے ہیں تیار کرنے کو۔ اب یہاں بھی وہ بحث ہے کہ یہ اعتاد اصل میں اعداد ہے، تو آئین تا دال اصلاً مادہ ہے یا آئین دال دال اصلاً مادہ ہے، یعنی دال تا سے بدلی ہوئی ہے یا تا دال سے بدلی ہوئی، اس میں بھی لمبی چوڑی ایک کہانی ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے، انا اعتدنا ہم نے تیار کی، انا اعتدنا ہم نے تیار کی ہے، للکافرین بتا دیا، و اما کفورا، اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اما شاکرا و اما کفورا ایمان اور کفر کے معنی میں آیا ہے۔ تو انا اعتدنا للکافرین سلاسل، زنجیریں، و اغلال غل کی جمع طوق، و سعیرا
تسعرت النار اور سعرت النار اور سعرت النار، اس کا مطلب آگ کا دہکنا اور بھڑکنا ہے، تو بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک ابرار ایک ایسے جام میں سے پئیں گے۔ اس لیے کہ علماء نے کہا کہ کأسن کا لفظ پرانی عربی میں جام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام گلاس کو ان کے ہاں جیسے آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ ائتنی بکأس من الماء یا کأس من اللبن، اگر وہ پانی کے لیے استعمال کریں گے یا دودھ کے لیے تو وہ کأس کا لفظ نہیں بولیں گے، بلکہ قدح من اللبن یا قدح من اللبن۔ قدح کس کو کہتے ہیں؟ پیالہ جس میں پانی یا دودھ پیا جائے، تو کأس کہتے ہی اس پیالے کو ہے جس میں شراب ڈلی ہے۔ تو اس لیے آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ مؤنث کی ہے، کیونکہ خمر مؤنث ہوتی ہے۔ تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها، ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹی؟ کأس کی طرف، اور کأس کی نفسی ہی مؤنث نہیں ہے، کأس کے اندر جو شے ڈالی جاتی ہے وہ مؤنث۔ ان الابرار، ابرار جمع ہے برن کی یا بارن کی، برن کی یا بارن کی، تو بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ پئیں گے ان پیالوں میں سے کان مزاجها، کہ جس کی ملونی ہوگی۔ مزاج کہتے ہیں عربی زبان میں ما یمزج به الشیء، جس شے کی ملاوٹ کسی اور میں کی جائے نا اس کو مزاج کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ایک ہے مزج یمزج مزجن، تو مزجن کیا ہے؟ مصدر۔ مزاج کیا ہے؟ اسم۔ ہم مزاج موڈ کے معنی میں بولتے ہیں اور عرب بھی موڈ کے معنی میں بولتے ہیں، لیکن یہاں مزاج سے مراد ہے مزاج الشیء ما مزج به الشیء۔ بات مانے اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آمیزش مصدر ہے۔ آمیزش کیا ہے؟ مصدر، وہ مزج ہے۔ آمیزش مصدر، مزاج ہے ملونی۔ ملونی کیا ہے؟ جس کو ملایا جائے، جس کو ملایا جائے، تو مزاج ہے ما یمزج به الشیء، تو مزاج اسم ہے اس شے کا کہ جس کی ملاوٹ کسی اور شے میں کی جائے۔ تو وہ ایک جام میں سے پئیں گے جس میں جو شے ملاوٹ کی گئی ہے، جس میں جو ملونی ڈالی گئی ہے، وہ ملونی کیا ہے؟ کافورا، وہ کافور کی ہے۔ تو کان مزاجها کافورا، اس میں پھر علماء نے کہا کہ کافور سے کیا مراد ہے؟ کافور تو ہمارے ہاں ایک جو درخت سے نکلنے والا ایک سفید رنگ کا جس کی ایک خاص خوشبو ہے، تو اس کا ذائقہ تو اچھا شمار نہیں ہوتا، ہاں اس کی خوشبو اچھی ہے یا وہ منعش ہے فلاں فلاں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے بتا دیا ہے کہ اس کافور کو دنیا کے کافور پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ کافورن کا بدل آگے آ رہا ہے کہ عینن، وہ ایک چشمہ ہے اصل میں، یعنی اسے کسی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ دینے کی وجہ محض رنگت بھی ہو سکتی ہے، یعنی تشبیہ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ تشبیہ تمام جوانب اور تمام پہلوؤں میں تشبیہ ہو، بلکہ اس کی کسی بڑی صفت جو اس کی نمایاں صفت ہو اس میں تشبیہ مراد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ذائقے میں تشبیہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے محض رنگت میں ہو، محض خوشبو میں ہو، یا اس کی کسی تاثیر کی وجہ سے اسے کافور کہا گیا۔ تو کانا مزاجها کافورا، اس میں ملونی ہوگی کافور کی۔ یہ کانا کیوں کہا؟ کانا مزاجها کافورا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ من کأس مزاجها کافور، لیکن فرمایا کانا مزاجها کافورا۔ فرق لگ رہا ہے آپ کو ویسے اردو زبان میں کچھ؟ اس میں ہمیشہ یعنی کانا تو ویسے ماضی کا ہے، کانا مزاجها کافورا، مطلب اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جنت تیار ہے، یعنی جنت تخلیق ہو چکی ہے اور وہ موجود ہے، اور وہاں چیزیں جیسے پہلے سے ہیں، اور مہمانوں نے بعد میں وہاں داخل ہونا، جیسا کہ جو جگہ ہے وہ پہلے تیار کی جاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ کانا مزاجها کافورا محض جیسے سیرورت کے لیے، کانا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے نا، تو افعال ناقصہ اور بھی ہوتے ہیں، کانا، صورا، اصبح، امسا، ظل، ما دام، ما بریہ، من فکا، تو یہ سب کے سب کئی دفعہ صرف ایک فعل کا معنی دے رہے ہوتے ہیں، جو ان میں سے بنیادی فعل ہے وہ ہے سارا کا، کانا صورا مزاجها کافورا۔ ٹھیک ہے، تو سیرورت کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، اس کو سیرورت کہتے ہیں۔ صورا یسیرو کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جس کی بس میلونی ڈالی گئی ہے، ہو گئی ہے کافور کی، کان مزاجها کافورا، یہاں ترجمے میں انہوں نے جس کی میلونی ہے بس کافور۔ یہ کافورن کیا ہے؟ یہ بدل ہے، عینن یہ ایک چشمہ ہے، یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوب علی المدح بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوب علی التخصیص بھی ہو سکتا ہے، یہ کاسن کا بدل بھی ہو سکتا ہے بمعنی عین، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافور ایک چشمہ ہے، اور میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہاں ایک چشمے کی، یہ منصوب علی التخصیص ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ جو شراب ہے اس کا ایک چشمہ ہوگا۔ ان الابرار یشربون بالکأس والمراد بالکأس هو العین، وہ چشمہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عینن، جیسے آگے بھی ہم پڑھیں گے کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، تو زنجبیل جس کو ہم زنجبیل کہتے ہیں وہ تو زنجبیل ہوتی ہے، سونٹ اور ادرک کہا جاتا ہے اسے، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک چشمہ ہے، تسمى سلسبیلا، اس کا نام سلسبیل بھی۔ اس کو پچھلی آیت سے ہم نے جوڑنا کیوں ہے؟ یہ ایک مختلف آیت ہے، اس میں نہیں، اس کو جو ہم بتائیے اس کو جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک مختلف آیت ہے اور بالکل ایک انڈیپینڈنٹ کلام ہے تو وہ حالت نصب سے کیسے شروع ہوگا؟ یعنی اسم کی جو اصلی حالت ہے وہ تو حالت رفع ہے، تو جب آپ کہیں گے عینن تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس نصب کا عامل کون ہے، تو جو بظاہر فوری طور پہ نظر آ رہا ہے وہ تو کافورن عین کاسن نہیں ہو سکتا، ہے، کاسن تو نہیں ہو سکتا، کاسم بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ کاس سے مراد شراب ہے، کاس سے مراد کوئی برتن تو نہیں ہے، تو وہ شراب ہی کی وضاحت اللہ کر رہے ہوں کہ ان الابرار یشربون من کأس، اور کہو اعنی، میری مراد اس کأس اور خبر سے کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہی ہے۔ لہذا ہمیں اس کو پیچھے سے لازماً اس لیے جوڑنا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، تو نصب میں ہونے کے لیے عامل تلاش کرنا پڑے گا، تو وہ عامل ہم پیچھے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ بدل بھی ہو سکتا ہے، وہ منصوب علی تخصیص بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ عینن یشرب بها عباد اللہ۔ اچھا، اب یہاں پھر علماء میں اختلاف ہو گیا کہ یہ عباد اللہ جو لفظ آ رہا ہے یہ وہی ابرار ہی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عباد اللہ ہے؟ تو اکثر علماء نے تو یہی کہا، کیا کہا کہ ان الابرار، پہلے ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ابرار ہیں، وہ یشربون من کأس، وہ پئیں گے ایک جام میں سے، اور جس کے اندر ملونی کافور کی ہے، اور وہ تو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ تو یہاں جو عباد اللہ آ رہا ہے اس کو عرب کیا کہتے ہیں کہ یہ وضع ظاہر موضع المضمر ہے، یعنی یہاں ضمیر کافی ہو جانی تھی، اگر ابرار ہی مراد ہے تو آپ کہیں یشربون بها ویفجرونها یا یفجرونها تفجیرا، تو آپ یہاں ایک اس میں ظاہر لے کر آ رہے ہیں نا، محض ضمیر مستتر جو فعل کے اندر ہو سکتی تھی اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا، تو یہ کسی بلاغی وجہ سے ہوتا ہے ایسا، وگرنہ آپ لفظ دوبارہ لے کر نہیں آتے، احمد آیا، احمد وہ بچے کرتے ہیں اس طرح اپنے بارے میں ہمیشہ وہ ضمیر استعمال نہیں کرتے بلکہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے احمد آیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، تو اگر ابرار ہی کی بات چل رہی ہے تو عباد اللہ دوبارہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ عباد اللہ اور ابرار ایک ہی ہیں، تو کہا کہ یہ ان کی تعریف ہے ان کی صفت عبودیت کی وجہ سے، یعنی ان الابرار میں تو ان کا نیک ہونا ہے، یعنی وہ نیک اعمال کرتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ یشربوا بها عباد اللہ، اصلاً یہ اللہ کے بندے ہیں، تو گویا ان کے اندر جو صفت غالب تھی، جس صفت کی وجہ سے وہ ان تمام نعمتوں کا استحقاق انہوں نے حاصل کیا، وہ صفت عبودیت تھی، تو اس کی وضاحت کے لیے، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر کا ذکر کرنا کئی دفعہ علیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ علیت کی طرف، ایسا ہی ہے نا، مشتق آپ ذکر کریں تو مشتق لانے سے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ سبب ہے اسلام، مثال کے طور پہ کہا جائے طالب علموں کو یہ پیسے دے دو، تو طالب علموں کو یہ پیسے دینے سے مراد یہ ہوا کہ طالب علم کا طالب علم ہونا سبب ہے اس کے استحقاق مال کا، تو اسی طرح یشربوا بها عباد اللہ، تو گویا لأنهم وصلوا الى درجة معینہ من عبودیت اللہ، اس کی وجہ سے وہ مستحق ہوئے اس شراب کے، واللہ اعلم، یشربوا بها عباد اللہ۔
دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ الگ الگ لوگ ہیں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ، یہ دوسرے لوگ ہیں. پہلے لوگ ہیں اصحاب یمین، دوسرے لوگ ہیں مقربین. مطلب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درجے کا فرق اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ابرار تو شراب میں سے پیئیں گے جس میں ملونی ہوگی کافور کے چشمے کی. اچھا وہ لوگ کہ جو ڈائریکٹ، ان کو تو ملونی دی جائے گی، جو ڈائریکٹ اس چشمے سے پیئیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ پھر فرمایا وہ تو عباد اللہ ہوں گے. میں سمجھایا، یعنی مقربین کی رسائی اس کافور کے چشمے تک ہوگی جس چشمے سے ملونی کے طور پہ اصحاب یمین کو دیا جا رہا ہے. تو اصحاب یمین ہے ابرار اور عباد اللہ کون ہے؟ مقربین. اگر آپ سورہ مطففین دیکھیں تو وہاں بھی یہی اختلاف ہے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ. اب اس میں بھی ملونی کا ذکر ہے نا، اور ابرار کی بات چل رہی. ان الابرار لفی نعیم مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقرب. ٹھیک ہے، وہاں بھی کہا کہ اس میں ملونی ہوگی تسنیم کی، اور تسنیم کیا ہے؟ کہا وہ بھی ایک چشمہ. مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها، اس سے ڈائریکٹ کون پیے گا؟ المقرب. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی عباد اللہ سے مراد المقربون ہے اور ابرار سے مراد اصحاب یمین، اور اسی طرح وہاں بھی ابرار سے مراد اصحاب یمین ہے اور مقربون المقربون. والسابقون السابقون اولئک المقربون. مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کس کا؟ پہلے بھی آ جاتا تھا. اصل میں عینن کے ساتھ یا جو ظرف ماء ہونا، یعنی آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں شربت الماء، یہ تو آپ بغیر مفعول کے لائیں گے، لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ظرف کے بارے میں کہنا تو پھر شربت من الکاس یا بی، وہ بی کی وجہ میں بھی بتاتا ہوں کیوں ہے. یعنی اگر آپ عین کے بارے میں کہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے شربت العین، شربت من العین یا شربت بالعین، آپ کہیں شربت الماء من العین، یہ بالکل درست ہے. لیکن شربت عین کہیں گے تو پورا چشمہ ہی بھڑک کر گیا، کیا سلسلہ. تو وہ جو ظرف ہے وہ نہیں پیا جاتا نا. تو عین جیسے ظرف ہے پانی کا، وہ خود پانی نہیں ہے اور پانی اس میں سے آپ پیتے، تو عین مفعول بھی مقدم نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. مفعول بھی مقدم کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، اس لیے کہ وہ ہا کی ضمیر آگے آ کے واپس جا رہی ہے نا. یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اچھا پھر یہاں علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ یشربون من، یشرب من اور یشرب بی میں کیا فرق؟ عموماً تو آتا ہے جیسے پیچھے بھی آیا یشربون من کأس، شربت من الماء، شربت من الکوب، شربت من العین. تو شربت بی کیوں آیا؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تضمین ہے. یہاں کیا ہے؟ تضمین. تضمین کا معنی یہ ہے کہ اس فعل میں ایک اور فعل کا معنی شامل کیا گیا. وہ دوسرا فعل کیا تھا؟ وہ روی یروا کا ہے، سیراب ہونا. تو پی کے سیراب ہو جائیں گے. پی کے کیا ہو جائیں گے؟ سیراب ہو جائیں گے. تو یہ با ایک اور فعل کا معنی مضمن ہونے کی وجہ سے آیا. تو یعنی ابرار کو تو ملونی مل رہی ہے نا، اور یہ جو مقربون ہیں یہ وہاں سے ڈائریکٹ پی کے سیر ہوا کریں گے. یشرب بیہا عباد اللہ، اور ان کا اختیار اتنا ہوگا اس چشمے پر کہ یفجرونہا تفجیرا. یفجرونہا تفجیرا کا مطلب ہے اس کو پھاڑیں گے اس چشمے کو. تفجیرا مفعول مطلق. پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں سلف کا اتفاق ہے کہ پھاڑنے سے مراد ہے کہ ان کے اختیار سے وہ جہاں لے کر جانا چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یعنی وہ چشمہ بھی ان کے اختیار میں کہ ادھر لے جائیں یا ادھر لے جائیں. وہ سب جو عینن ہے وہ ان کے. یفجرونہا تفجیرا ای یفجرونہا فی ای مکان تفجیرا. یفجرونہا وقت ما یشاؤون وحیث ما یشاؤون، جب چاہیں جہاں چاہیں اسے پھاڑ دیں گے. پھاڑنا کیوں کہا کہ اس لیے چشمہ پھڑا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، چشمہ اصلاً نکلتا ہے نیچے سے، تو اس کو پھاڑ کے نکالا جاتا ہے. تو وہ کہیں سے نکلا ہوا ہے تو وہ ادھر سے بھی نکال سکتے ہیں، ادھر سے بھی نکال سکتے ہیں، کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں. جہاں چاہیں گے وہ چشمہ ان کے ساتھ حاضر ہو جائے گا. یہ مراد. یوفون بالنذر،
اب یہ بھی بغیر عطف کے آ رہا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یوفون بالنذر. تو یہاں بھی بغیر عطف کے آیا تو علماء نے کہا کہ جیسے ایک سوال محذوف کا جواب ہے. بھئی یہ سب نعمتیں ان لوگوں کو کن اعمال، پیچھے کوئی عمل ذکر نہیں ہوا تھا، یہ صرف صفت آئی تھی ان الابرار اور عباد اللہ، یہ تو ان کی صفات ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ نعمت اور اکرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے؟ اصل ہے کہا یوفون بالنذر، وہ تو نظروں کو پورا کرتے تھے. ایفا کس کو کہتے ہیں؟ الاتیان بشیء وافیا، کسی شے کو پورا پورا لانا. وافی کس کو کہتے ہیں؟ وافی و شافی ہم بھی بولتے ہیں، کوئی شے پوری ہونا. تو ایفا کیا ہے؟ کسی شے کو پورا پورا کرنا. اسی سے توفی بھی ہے نا، اللہ یتوفی الانفس، پورا پورا لے لینا. اوفا یوفی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو یوفون بالنذر، وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں. نظر سے کیا مراد ہے؟ نظر سے کہا گیا کہ واجب مراد ہے، اور واجب کی دو قسمیں. ایک واجب وہ ہے جو اللہ نے واجب کیا ہے، وہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، تو نظر یہاں ضروری نہیں ہے کہ فقہی اور اصطلاحی معنی میں جس کو نظر کہا جاتا ہے کہ فلان نظر علی نفسی، وہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ واجب کے اندر وہ نظر بھی شامل ہے، یعنی نظر اپنے مفہوم میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ واجبات پورے کرتے ہیں. تو واجب کئی دفعہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اور واجب کئی دفعہ انسان اپنے اوپر خود واجب کرتا ہے، جس کو ہم اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں. تو دونوں واجبات اس میں شامل ہیں. بات واضح؟ یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ نظم الدرر میں برہان الدین البقائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا اس جملے کی ترکیب کہ یوفون بالنذر خائفین یوما کان شرہ مستطیرا، لیکن اس میں دونوں کو الگ الگ عطف کے ساتھ بیان کیا گیا. چاہے کیوں نہیں آئی؟ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہاں کچھ مسکین بیٹھے ہیں، ہم سارے آئے، چائے ان کو چاہیے ہوتی. میں نے تو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ ہر ہفتے کلاس ہوا کرے گی، لیکن وہ صوفی غلام آباد صاحب نے شاید اطلاع نہیں دی ہوگی. ہاں اچھا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ چائے کا شاید اطلاع نہیں دی ہوگی. گئے احسان اللہ گئے، لیکن وہ بہرحال یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. میں بتا یہ رہا تھا کہ ویخافون کا عطف ہے. اگر یہاں عطف نہ ہو، یوفون بالنذر یخافون ہو بالفرض، جملہ حالیہ بنایا جا رہا ہو اسے، یا خائفین ہو، تو مفہوم میں فرق ہوگا، عطف کے نتیجے میں فرق ہوگا. اگر عطف نہ ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ ان کی ایفائے نظر کا سبب ہے ان کا آخرت کا خوف. یوفون بالنذر یوفون بالنذر خائفین یا یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جب کہا یوفون بالنذر ویخافون تو گویا دونوں الگ الگ اعمال ہیں، یہ آپس میں سبب اور مسبب کی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ حال بناتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حال کے اندر تعلیل کا علت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان کا نظر کا پورا کرنا اس لیے ہے کہ وہ واجب ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو سزا ملے گی اگر پورا نہ کیا. وہ الگ ہے ان کا اللہ سے خوف، اور قیامت کا خوف الگ ہے. لیکن بالفرض قیامت کا خوف نہ بھی ہو تب بھی ایفائے نظر کرے گے، کیونکہ ایفائے نظر تو وہ اللہ کے حقوق کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق و مالک ہے، ہم بندے ہیں، تو بندے کا کام اپنے مالک کی اطاعت کرنا ہے. وہ جزا و سزا دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں بندہ عبادت ہی کرے گا. تو یوفون بالنذر، اور ساتھ ساتھ وہ خوف بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ دونوں افعال ایک دوسرے کا سبب نہیں ہے. بات واضح؟ یہ اشارہ ہے، یعنی اس کو اشارے کے درجے میں لینا چاہیے، اس کو کوئی حتمی نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ اشارہ ہے کم از کم ادھر. کیونکہ آگے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی بغیر عطف کے بھی بیان کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ بات واضح؟ ٹھیک.
تو فرمایا کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر بہت پھیل جائے گا۔ استطار یستطیر کوئی طا یا را سے ہے، اس کا مطلب ہے دور دراز منتشر ہو جانا۔ کہا کہ انتشر ینتشر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس میں وہ انتشار نہیں ہے جو استطارہ میں ہے۔ یعنی کان شرہ مستطیرا ای بحیث یعم کل شیء، ہر شے پر عام ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے علی الرغم، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی کچھ وضاحت انشاءاللہ اگلی دفعہ۔